اور صدر ٹرمپ کے انتخاب کے 1 سال بعد پاکستانی امریکنز کیا سوچ رہے ہیں، اس بارے میں بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ہیں صبا احمد، جو ریپبلکن مسلم کولیشن کی بانی اور صدر ہیں، اور اسکائپ پر ہمارے ساتھ ہیں عرفان ملک، جو کہ ڈیموکریٹک پارٹی کے حامی اور US پاک فاؤنڈیشن کے صدر ہیں۔ ویلکم ٹو بوتھ آف یو۔ صبا، میں آپ سے شروع کرنا چاہوں گی۔ آپ پریزیڈنٹ ٹرمپ کی، اور جب وہ کینڈیڈیٹ تھے، ان کی سپورٹر تھیں، 9 ماہ ہو گئے ہیں ان کو اپنے آفس میں، کیا جو ایکسپیکٹیشنز آپ کی تھیں وہ پوری ہوئی ہیں؟ جی بالکل، آئی تھنک اکانومی بہت امپروو ہو چکی ہے، مارکیٹ میں ہم بھی دیکھ رہے ہیں ان کا جو بزنس بیک گراؤنڈ ہے وہ ان کا فوکس ہی بزنس امپروو کرنے کا تھا، اور جو اکانومی پہ فوکس ہے، وال اسٹریٹ کے ریٹرنز آر ہائر دین ایور، اور تو اس لحاظ سے آئی تھنک ہی از ڈوئنگ ویری ویل۔ امریکن اکانومی بہتر، تو اکانومی کے لحاظ سے آپ خوش ہیں۔ عرفان ملک، آپ یہ بتائیے، ایک پاکستانی امریکن کے طور پہ آپ 9 ماہ بعد خود کو کہاں دیکھ رہے ہیں؟ میں اس چیز کو 2 اینگل سے دیکھتا ہوں، ون ایز اے پاکستانی امریکن اینڈ سیکنڈلی ایز این امریکن۔ تو پاکستانی امریکن کے لحاظ سے اگر میں دیکھوں تو ہمارے لیے کافی مشکلات ہوئی ہیں، ہیٹ کرائمز بڑھ گئے ہیں، ڈویژنز ود ان دا امریکن کمیونٹی، سوسائٹی بڑھتی جا رہی ہے، ٹریول پہ مسائل شروع ہو گئے ہیں۔ ویدر آئی ایز این امریکن سٹیزن ٹریول کرتا ہوں تو جو مجھے ایئرپورٹس پہ مسائل ہوتے ہیں، یا میرے جو ریلیٹیوز پاکستان میں ہیں انہوں نے اگر امریکہ آنا ہے کسی شادی پہ، گریجویشن پہ، ان کو ویزا لینے کے لیے مشکل ہوتی جا رہی ہے۔ اینڈ ایز این امریکن آئی تھنک کہ یہ جو ہیٹ کی انوائرمنٹ شروع ہوئی ہے اور جو ڈویژن سوسائٹی میں پیدا ہو رہی ہے، آپ نے ابھی ٹرمپ صاحب کی جو ایکسیپٹنس اسپیچ تھی اور پھر جو انوگریشن اسپیچ تھی، ان دونوں میں انہوں نے کہا تھا کہ we will bring America together۔ تو ہیٹ کرائمز کے آپ جو ہیٹ اسپیچ ہے اس کو آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ زیادہ ہے اور پاکستانی امریکن کے طور پہ آپ کو افیکٹ کر رہی ہے۔ جو امیجز بھی آپ اس وقت اپنی اسکرین پہ دیکھ رہے تھے وہ شارلٹس ویل میں اگست میں جو واقعہ ہوا تھا اس کی تھی، جہاں پہ وائٹ سپریمیسسٹ اور ان کے جو اپوننٹس تھے ان کے درمیان تصادم ہوا۔ سب آپ یہ بتائیے، اس وقت سدرن پاورٹی لا سینٹر جو کہ امریکہ میں سول لبرٹیز کا ایک ادارہ ہے، اس کے نمبرز کے مطابق 917 ہیٹ گروپس کام کر رہے ہیں امریکہ میں، 101 ان میں سے اینٹی مسلم ہیں۔ آپ نے بھی یہ امیجز دیکھے، ایک مسلم امریکن، ایک پاکستانی امریکن کے طور پہ آپ کو لگتا ہے کیا کہ آپ جو صدر ہیں ان کا رسپانس سیٹسفیکٹری تھا آپ کی نظر میں؟ ویل آئی تھنک وہ زیادہ بہتر رسپانس دے سکتے تھے۔ جس طرح سے وہ ایک دم سے نیوٹرل رہنے کی کوشش کر رہے تھے وہ صحیح نہیں تھا۔ آبویسلی ایز اے مسلم امریکن ہمیں بھی افیکٹ ہوتا ہے ہیٹ کرائمس کا، لیکن اوور آل میں یہی کہوں گی کہ مسلم امریکنس کو چاہیے ہے کہ وہ زیادہ انوالو ہوئیں ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کے ساتھ، اپنی ریپبلکن پارٹیز کے ساتھ، کیونکہ جب تک ہم انوالو نہیں ہوئیں گے یہاں کے پولیٹیکل پروسیس میں وہ کبھی بھی چینج نہیں ہوئیں گے۔ اگر ہمارے پاس پولیٹیکل پاور ہوئے گی، جیسے کہ ریپبلکنز ابھی کانگریس کنٹرول کرتے ہیں، سینٹ میں بھی، ہاؤس میں بھی اور وائٹ ہاؤس کو بھی، لیکن دیر از ہارڈلی اینی پاکستانیز دیر۔ آئی ہوپ کہ ہم لوگ اپنے پولیٹیکل انوالومنٹ کو امپروو کریں گے، اور اسپیشلی ریپبلکن پارٹیز کو وی ول میک اے ڈفرنس۔ اس وقت جو ریٹرک ہے، جس طرح کے بیانات سامنے آ رہے ہیں اور جو ماحول ہے ملک کا، اس میں آپ کو لگتا ہے کہ ایک پاکستانی امریکن کے طور پہ آپ کے لیے اسکوپ ہے پالیٹکس میں زیادہ پرومیننٹ ہونے کا؟ بالکل، آف کورس، آئی مین اٹس ہم لوگوں کی، ناٹ جسٹ می، آئی مین پاکستانیز whenever I go I get a good welcome، کیونکہ ہارڈلی کوئی پاکستانیز ہوتے ہیں، اور یوزلی جو لوگ ہمارا نیریٹو ڈیفائن کر رہے ہیں they're not پاکستانیز، they're not Muslims، تو I hope کہ ہم لوگ مور انوالو ہوئیں گے۔ اور عرفان ملک، یہ بتائیے گا، جیسے صبا نے بات کی کہ پاکستانی امریکن زیادہ ایکٹیولی آئیں پالیٹکس میں آگے، کیا صدر کو اور ان کی پارٹی کو الگ الگ طور پہ دیکھنا چاہیے؟ کیونکہ کچھ ایک طرف اگر ویکنیسز نظر آتی ہیں تو دوسری طرف پارٹی ہے جس کا پلیٹ فارم ایک صدر کی پرسنالٹی سے زیادہ بڑا ہوتا ہے۔ آپ دوسری سائڈ کے حامی ہیں، کیا آپ کو لگتا ہے کہ صدر کی مخالفت میں زیادہ لوگ مخالفت پہ توجہ دے رہے ہیں بجائے اس کے کہ کنسٹرکٹیو سٹیپس لے کے کس طرح سے آگے بڑھایا جائے ڈیفرنٹ کازز کو؟ دیکھیے جی، میں صبا سے بالکل ایگری کرتا ہوں کہ ہمیں دونوں پارٹیز، ریپبلکن اور ڈیموکریٹک پارٹی میں انوالو ہونا چاہیے، بٹ آئی تھنک ریپبلکن پارٹی جو ہے وہ چینج ہو رہی ہے۔ جو ریپبلکن پارٹی
जॉर्ज बुश और रोनाल्ड रेगन की थी वो ख़त्म होती जा रही है। डोनाल्ड ट्रंप ने रिपब्लिकन पार्टी को एक नया रंग, एक नई शक्ल दी है, और आप देख भी रहे हैं कि इलेक्शंस में, कल भी वर्जीनिया के इलेक्शन में और भी जितने भी इलेक्शंस हुए, जो लोग बिल्कुल ट्रंप की जैसी बातें करते हैं, नॉट रिपब्लिकन बिल्कुल, बल्कि ट्रंप जैसी बातें करते हैं, वो सक्सेसफुल हो रहे हैं। जो ओल्ड रिपब्लिकन स्कूल ऑफ थॉट था वो ख़त्म होता जा रहा है, और हमारी इन्वॉल्वमेंट होनी चाहिए, बट ये कि हमारी इन्वॉल्वमेंट मुश्किल होती जा रही है। मैं वाशिंगटन डीसी में रहता हूँ, आप देख लीजिए कि वाशिंगटन डीसी में पहले जितने पाकिस्तानी अमेरिकन स्टेट डिपार्टमेंट या कांग्रेस या किसी और जगह काम करते थे, अब कम हो गए हैं, बिकॉज उनको वहाँ पे जॉब्स मिलनी मुश्किल हो रही है। अच्छा, ये बताइए, सदर ट्रंप इस वक्त चाइना में हैं, इससे पहले भी वो फॉरेन ट्रिप्स कर चुके हैं। सदर का नारा ये था, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। क्या आपको लग रहा है कि सदर इंटरनेशनल लेवल पे अमेरिका को दोबारा से अजीम बनाने में कामयाब हो रहे हैं? I think so. I mean, America is much stronger than it was 1 year ago. हमारे पास strong leadership है. We have strong national security, defense policies. It's not, people can't take us for granted anymore. हम लोगों को ज़्यादा strong economy, like I said, is improving national security, defense. जो उनके top agendas थे Republican policies के, वो सब implement होते जा रहे हैं। लेकिन जब अगर आप polls देखें तो international level पे भी ये बात हो रही है कि अमेरिका का image polls के मुताबिक अच्छा नहीं हुआ, और यहाँ डोमेस्टिकली भी सदर को, जब खास तौर पर शार्लेट्सविल का वाक़या हुआ था, तो यही पोल्स का रिजल्ट सामने आया था कि सदर डिवाइसिव रेटरिक है उनका, वो लोगों को तकसीम कर रहे हैं, एक दूसरे से जोड़ नहीं पा रहे। इरफान मलिक, आप मुझे मुख्तसरन बताइए, क्या आपकी नज़र में अमेरिका इस वक्त ज़्यादा मजबूत उसकी पोजीशन है इंटरनेशनल स्केल पर? मेरा नहीं ख्याल जी कि ज़्यादा मजबूत है, मतलब इकोनॉमिकली भी और मिलिट्रीली भी। आप देख लीजिए कि कोई मुल्क भी जो है वो अमेरिका के साथ फुल सपोर्ट किसी चीज़ में देने को तैयार नहीं है। जो हमारे बड़े स्ट्रॉन्ग एलाइज भी थे, फ्रांस, ब्रिटेन, वो भी जो हैं, और उनके लोग भी जो हैं, वो अमेरिका को इतना इज्जत से नहीं देखते। तो आपकी नज़र में एलाइज दूर होते जा रहे हैं। सब आखिर में मैं आपसे ब्रीफली जानना चाहूँगी, क्योंकि आप उन पाकिस्तानी अमेरिकन में से थी जिन्होंने सदर ट्रंप की कैंडिडेसी को सपोर्ट किया। इस वक्त क्या चीज़ है जो आपको मोटिवेटेड रख रही है कि आप ट्रंप कैंप का ही हिस्सा रहें? I mean, उसकी जो परफॉर्मेंस इकॉनमी वाइज है, एवरेज अमेरिकन को जो बेनिफिट्स होने वाले हैं अभी टैक्स रिफॉर्म से, और जो हमारी पॉलिसीज़, रिपब्लिकन पॉलिसीज़ बन रही है, मैं उससे बहुत खुश हूँ, और एंड आई होप कि वो कंटिन्यू रहेंगी नेक्स्ट सेवरल ईयर्स। ऑलराइट, थैंक यू वेरी मच सबा अहमद एंड इरफान मलिक, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। और हमारे नाज़रीन ने देखा कि पाकिस्तानी अमेरिकन सदर ट्रंप के 1 साल के इंतखाबी जो एनिवर्सरी है उसके मौके पर क्या सोच रहे हैं।